بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کرنے کی بہت ساری صورتیں اور طریقے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں میں جس عبادت کو سب سے عظیم اور سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، وہ کلمہ توحید کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اسے دین اسلام کی بنیاد اور اساس بنایا گیا۔ اگر کوئی شخص اس بنیاد پر عمل نہیں کرتا ہے، اسلام کی اساس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس شخص کا ایمان ڈھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى۔ اے معاذ، تم اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو، اس لیے جو تمہاری سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے، جو تمہارا سب سے پہلا پیغام اس قوم کی طرف ہونا چاہیے، وہ کلمہ توحید کا ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو آپ انہیں بتائیں، إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، کہ آپ انہیں یہ بات بتائیں اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں ان کے اوپر 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو انبیاء کرام خود کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اپنے متبعین کو یہ عبادت کرنے کا حکم دیتے، اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو سب سے پہلے نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے رسول، وعدے کے سچے اور ہمارے رسول تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ نے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ وہ ایک طرف سچے تھے، دوسری طرف وہ میرے نبی اور رسول تھے، اور تیسری طرف ان کا عمل یہ تھا کہ خود بھی نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اپنے گھر والوں کو اور اہل و عیال کو بھی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ایسے نبی تھے یا ایسے شخص تھے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام تینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے ان تینوں کو لوگوں کا پیشوا اور رہنما اور رہبر بنایا، جو لوگوں کی ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف خیر کے کام کرنے کی وحی کی کہ آپ خیر کے کام کرتے رہیں، نمازیں قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃیں ادا کرتے رہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جب یہ حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہتا ہے کہ یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت اگر آپ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت الحرام کی طرف، جو وادی غیر ذی زرع تھا، وہاں کوئی پیداوار نہیں تھی، وہاں لے جا کر جب بسایا تو بسانے کا مقصد انہوں نے اس دعا کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن میں ذکر کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کہا اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو بیت حرام کے پاس جو کہ وادی غیر ذی زرع ہے وہاں لے جا کر بسایا۔ کیوں بسایا؟ ربنا لیقیم الصلاة، اے میرے رب تاکہ وہ نمازیں قائم کرنے والے بن جائے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ شروع میں ربنا کا لفظ استعمال ہوا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں بیت حرام کے پاس لے جا کر بسایا۔ پھر یہاں دوبارہ ربنا کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ ربنا لیقیم الصلاة، اے میرے رب تاکہ نماز قائم کرنے والے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ ربنا کا لفظ دوبارہ یہاں ذکر کرنا یہ نماز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ میری اولاد نمازوں کے قائم کرنے والے بن جائے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے میرے رب تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے، لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کو اس طرف پھیر دے، لوگ اس طرف آئیں۔ وَرَزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں تو رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، شاید وہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ نماز قائم کرنے کا ذکر کیا، اس کے بعد میں لوگوں کو اس طرف پھیر دے اور انہیں رزق عطا فرما۔ یہ نماز کے ساتھ رزق کا تذکرہ کیا گیا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے ساتھ رزق کا تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے 2 آیت کے بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، انبیاء کرام کی جو دعائیں ہوا کرتی تھی وہ دعائیں کس چیز کی ہوا کرتی تھی؟ اپنی اولاد کے حق میں جب دعا کرتے کس چیز کی دعا کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو مال کے لیے، دنیاوی متاع کے لیے
دنیاوی کامیابی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری اولاد کو تیری عبادت کرنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز قائم کرنے اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے کا حکم دیا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جائیے، خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور کامیابی آخرت میں نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے ذکر کے ساتھ میں رزق کا ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ سے اور اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین خود رزق کا انتظام کر دے گا۔ کسی بھی شخص کو اس کا کاروبار، اس کی تجارت، اس کا کام، اس کی نوکری، اس کی دنیاوی مصروفیات اللہ کی عبادت سے اور نماز سے غافل نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آدمی جو دنیا میں مصروف ہوتا ہے، کاروبار جو کرتا ہے، تجارت جو کرتا ہے، نوکری جو کرتا ہے، وہ رزق کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم نماز قائم کرو، ہم تمہارے رزق کا انتظام کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ میں رزق کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ کبھی بھی کسی کو دنیاوی مصروفیات، اس کی تجارت، نماز سے غافل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کا ذکر کیا، اور فرض نمازوں میں خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصی طور سے جمعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، اور اپنے خرید و فروخت کو، اپنی تجارت کو، اپنے دنیاوی کام کو، دنیاوی مصروفیتوں کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، لیکن اللہ کے رزق کو تلاش کرتے ہوئے بھی اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہنا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب یہ کسی کھیل وکود کو دیکھتے ہیں یا تجارت کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ تمہارے کھیل وکود اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیتے ہوئے نماز کے ساتھ میں رزق کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پتا چلا کہ آپ کو آپ کی دنیاوی مصروفیات اور آپ کی تجارت کبھی بھی نماز سے غافل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے، آپ اپنی دنیاوی مصروفیتوں کو ترک کر دیں، آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، آپ اپنی تجارت کو چھوڑ دیں، آپ اپنے نوکری کر رہے ہیں تو ایسا وقت نکالیں کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر ادا کر سکیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ ایسے ہی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو ذہنی و قلبی سکون اور راحت عطا کرتا ہے، ایک ٹھنڈک دل میں محسوس ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ٹھنڈک چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، نماز کا اہتمام کرو، نماز میں آپ کو سکون مل جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب نماز کا وقت ہوتا کہتے یا بلال اقیم الصلاۃ ارینا بہا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز قائم کرو، ارینا بہا، ہمیں اس کے ذریعے راحت اور سکون پہنچاؤ۔ راحت اور سکون چاہیے، نماز کی طرف آئیں، یہاں سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب کوئی معاملہ پریشان کرتا، جب آپ غمزدہ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز ادا کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں، اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو ذہنی طور سے پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، قلبی سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس کا ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے صرف ایک حل پیش کیا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف لوٹ آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، قلبی پریشانی ہے، روحانی سکون نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تجارت میں خیر نہیں ہو رہا ہے، تجارت میں منافع نہیں ہو رہا ہے، ساری چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ہر معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیسے مدد طلب کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز قائم کر کے اور صبر کر کے صبر کرو اور نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے بھائی، یقیناً اگر آپ دنیاوی سکون چاہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ نماز ہی ہے جو ایک انسان کو بہتر انسان بناتی ہے، اس سے ہر قسم کی برائیاں دور کر دیتی ہے، اسے ایک اچھا انسان بناتی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ نماز انسان کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے، فحاشی سے، عریانیت سے، نافرمانی سے، معصیت کے کاموں سے، تمام چیزوں سے بچانے والی یہی نماز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو تمہاری طرف کتاب کی وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو فحش چیزوں سے اور منکر چیزوں سے روکتی۔ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ جب انسان غلط چیزوں سے رکے گا تو یقیناً وہ ایک اچھا اور بہترین انسان بنے گا۔ اچھا اور بہتر انسان بننا ہے، نمازوں کی پابندی کریں۔ یہی نماز ہے جو انسان سے دن و رات ہونے والے گناہ، انسان سے دن رات ہونے والے خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہی نماز ہے جس کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بیان فرمائی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز، عصر کی نماز کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی تفوتہ الصلاۃ العصر فکأنما اتر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ جائے تو گویا کہ اس کا پورا اہل اور پورا مال ضائع ہو گیا۔ آدمی زندگی میں، دنیا میں جو کچھ محنت اور جد و جہد کرتا ہے اپنے اہل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مال کمانے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم نے اس اہل کے لیے اور اولاد کے لیے اور مال کے لیے عصر کی نماز کو فوت کر دیا تو گویا تمہارے سارے اہل ضائع ہو گئے، تمہارا پورا مال ضائع ہو گیا۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہی نماز ہے جو انسان کو ہر قسم کی دنیاوی خیر عطا کر سکتی ہے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں نماز کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں، چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، حالت امن میں ہو یا حالت خوف میں ہو، سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، صحت مند ہو یا مریض ہو، ہر حال میں، حتیٰ کہ آپ جہاد کے لیے میدان جنگ کے اندر موجود ہو تو عین جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رخصت ذکر نہیں کی۔ ہمارا حال کیا؟ چھوٹی سی بیماری ہو جائے، چھوٹا سا مرض آ جائے، چھوٹی سی تکلیف ہو جائے
سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہمارے سے چھوٹتی ہے وہ کیا چھوٹتی؟ نماز چھوٹتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا۔ حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کا مرض تھا، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہا بواسیر کا مرض ہے، تکلیف بہت ہے، لیکن نماز سے معافی نہیں ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر پڑھو، لیکن پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا حال ہے میرے بھائیوں، یہ نماز کا مقام ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات اور آخری ایام چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے عالم میں تھے۔ وفات سے چند دن قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہوا، بخار کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی عالم میں رہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے جو سب سے پہلا سوال تھا، وہ سوال اس امت کے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے کانوں میں یہ ہمیشہ گونجتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ اصل الناس، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ قلنا لا ننتظرک یا رسول اللہ، کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش پھر سے ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے، ہوش آتے ہی اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صلی الناس، لوگوں کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ اے اللہ کے نبی نہیں نماز ادا کی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سے اللہ کے نبی کو غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو ہوش آتا ہے پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی دفعہ ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، کیونکہ نماز کا وقت ہوتا جا رہا ہے اور میں یہ طاقت نہیں رکھتا، یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنے بستر سے اٹھوں اور آ کر آپ لوگوں کی امامت کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن اور مسلمان کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو یاد کریں جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میرے پیارے نبی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے ان کے جو آخری کلمات تھے وہ کلمات میرے کانوں میں دن و رات گونجنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کیا تھے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے وفات کا وقت قریب آ گیا، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ، اور حال یہ تھا کہ سکرات کا عالم تھا، سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی، اٹک اٹک کر چل رہی تھی۔ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ، سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی، سکرات کا عالم تھا۔ اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو ساری امت کے لیے آپ نے کیا، کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحے تک، اپنے آخری سانس تک اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میرے بھائیوں اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نماز کا اللہ کے نبی کی نظر میں کیا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ آخری لمحے تک اسی بات کی تاکید کرتے رہے۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے،
ہمیں اس کا پابند ہونا چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ بات بتانا ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، لیکن نمازیں زندگی بھر اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، ہر دن میں 5 وقت کے لیے اللہ نے فرض کی ہے۔ مساجد کو ویران نہ کرنا، مساجد کو تنہا نہ چھوڑنا۔ مساجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں اس بات کے لیے بنائی گئی، اس لیے ان مسجدوں کو قائم کیا گیا تاکہ آپ ان مسجدوں میں آ کر اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اپنے رب سے اور اپنے نبی سے محبت کا ثبوت پیش کر سکیں۔ اگر ہم سچے مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، تو ہم آخری لمحے تک، زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی نمازیں ترک نہیں کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کے روزوں کو تو نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کے قیام اللیل کو، جن کی لیلۃ القدر کی عبادتوں کو اے اللہ تو نے قبول فرمایا۔ اے اللہ رب العالمین اس ماہ میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، جو بھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جو بھی ہم نے دعائیں کی، جو بھی عبادتیں کی، اے اللہ رب العالمین یقیناً ہماری عبادتوں میں نقص ہے، یقیناً ہماری عبادتوں میں کمی ہے۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان بہت زیادہ پریشان حال ہے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ انہیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین انہیں عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بنا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو توحید پر خاتمہ ہو، زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا اور پکا مومن اور مسلمان ہوں۔ اگر کوئی شخص سچا اور پکا مومن اور مسلمان ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کیا ہم حقیقی معنوں میں سچے مومن اور مسلمان ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ نماز منافقین بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو انتہائی سستی اور اکتاہٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، انتہائی سستی اور تھکاوٹ کے ساتھ اور بیزاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری اس عبادت میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ایک شوق اور ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی نماز 1-2 منٹ 4 منٹ لمبی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج نماز لمبی ہو گئی، پیروں میں درد ہو رہا ہے، نماز میں اکتاہٹ آنے لگتی ہے، ذہن بھٹکنے لگتا ہے، تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کہاں ہے؟ ہم کتنا یقین کے ساتھ عبادت کرتے ہیں؟ اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان اثقل صلاۃ علی المنافق صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں منافق کے اوپر جو نماز سب سے بھاری گزرتی ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا ہم کتنے سچے اور پکے مومن اور مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ اس سلسلے میں گفتگو نہیں کروں گا۔ ہر آدمی کو اگر اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اسے اپنے عمل کے ذریعے ثبوت دینا ہوگا کہ میں سچا اور پکا مومن اور مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے
یہ عمل کر کے آپ ثبوت دیں کہ آپ مومن ہیں۔ جس شخص نے اللہ رب العالمین کے لیے جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن تک نماز ادا کی، یعنی 40 دن تک جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھا اور تکبیر تحریمہ سے مسجد میں موجود رہا، کتب لہ براءتان، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے لیے 2 قسم کی براتیں لکھ دی جاتی ہیں، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، ایک اس بات کی برات کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے، اور دوسری اس بات کی برات کہ یہ آدمی جہنمی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور یہ گردانتے ہیں کہ ہم سچے اور پکے مومن اور مسلمان ہیں، منافق نہیں ہیں، اس عمل کے ذریعے اپنا ثبوت دیجئے کہ ہم سچے اور پکے مومن ہیں۔ 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے لیے 2 قسم کی برات، ایک نفاق سے برات اور دوسری جہنم سے نجات کی برات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں سچا اور پکا مومن اور مسلمان بنائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وأهم وأتم وأکبر۔